کہتے ہیں ایک دن ہارون رشید ایک راستے سے گزر رہا تھا۔ اس نے بہلول کو دیکھا، ایک لکڑی پر سوار بچوں کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ ہارون نے اس کو آواز دی۔ بہلول آگے بڑھا اور بولا، کیا کام ہے؟ ہارون نے کہا، مجھے نصیحت کر۔ بہلول نے کہا، پچھلے خلیفوں کے محلوں اور ان کی قبروں کو عقل کی آنکھ سے دیکھ۔ یہ بھی ایک بہت بڑی تنبیہ ہے۔ تو خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ عرصہ دراز تک ان محلوں میں ناز و نعمت اور عیش و عشرت کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، بہت کچھ پچھتاتے اور افسوس کرتے ہیں اور اپنے برے اعمال پر شرمندہ ہوتے ہیں، لیکن اب اس کا کوئی تدارک نہیں ہو سکتا۔ جان لے کہ ہم لوگ بھی جلد ہی ان کے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ ہارون بہلول کی نصیحت پر اپنی جگہ سے ہل گیا۔ اس نے پھر پوچھا، کیا کروں جو خدا مجھ سے خوش ہو جائے؟ بہلول نے کہا، ایسا کام کر جو خدا کی مخلوق تجھ سے خوش ہو۔ اس نے پوچھا، کیا کروں جو خلق خدا مجھ سے راضی ہو؟ بہلول نے جواب دیا، عدل اور انصاف سے کام لے۔ جو کچھ اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتا، اسے دوسروں کے لائق بھی نہ سمجھ۔ مظلوم کی درخواست اور فریاد تحمل کے ساتھ سن۔ بزرگی سے جواب دے، توجہ سے تحقیق کر، انصاف سے فیصلہ کر اور حکم دے۔ ہارون نے کہا، تجھ کو آفرین ہو اے بہلول، تو نے بہت اچھی نصیحت کی۔ میں حکم دیتا ہوں کہ تیرا قرض ادا کر دیا جائے۔ بہلول نے کہا، قرض سے قرض کبھی ادا نہیں ہوتا۔ آج تیرے قبضے میں جو کچھ ہے وہ عوام کا مال ہے، انہی کو لوٹا دے، مجھ پر احسان نہ کر۔ ہارون نے کہا، مجھ سے کوئی دوسری خواہش کر۔ بہلول نے جواب دیا، میری خواہش یہی ہے کہ تو میری نصیحتوں پر عمل کرے، لیکن افسوس یہ ہے کہ دنیا کی شان و شوکت نے تیرے دل کو اتنا سخت بنا دیا ہے کہ میری نصیحتیں تجھ پر اثر نہیں کریں گی۔ اس کے بعد اس نے اپنی لکڑی کو ہلایا اور بولا، دور ہو جاؤ، میرا گھوڑا لات مارتا ہے۔ یہ کہا اور اپنی لکڑی پر سوار ہو کر بھاگ گیا۔ ایک روز ہارون رشید شراب کے نشے میں مست دجلہ کے کنارے محل میں بیٹھا ہوا دجلہ کی شور مچاتی ہوئی لہروں کا تماشا دیکھنے میں مشغول تھا کہ بہلول وہاں جا پہنچا۔ ہارون نے ایک شرابی سا کہکا لگایا اور اس کے بعد بہلول کو خوش آمدید کہا اور بیٹھنے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہارون بولا، بہلول، آج میں تجھ سے ایک معمہ پوچھتا ہوں۔ اگر تو نے درست جواب دیا تو میں تجھے 1000 اشرفیہ دوں گا، اور اگر تو جواب نہ دے سکا تو حکم دوں گا کہ تجھے اس محل سے دجلہ میں گرا دیں۔ بہلول کہنے لگا، مجھے اشرفیوں کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، البتہ ایک شرط سے تیری بات قبول کرتا ہوں۔ ہارون نے بات مان لی تو بہلول نے کہا، اگر میں نے تیرے معمے کا صحیح جواب دے دیا تو ان لوگوں میں سے جو تیرے قید خانے میں ہیں 100 اشخاص کو جو میرے دوست ہیں چھوڑ دے گا، اور اگر میں نے جواب درست نہیں دیا تو تجھے اختیار ہے کہ مجھے دجلہ میں ڈبو دے۔ ہارون نے یہ معمہ پوچھا، اگر ہمارے پاس ایک بکری، ایک بھیڑیا اور گھاس کا ایک مٹھا ہو، اور یہ چاہیں کہ ان میں سے ہر ایک کو باری باری سے دریا کے اس کنارے سے اس کنارے پر پہنچا دیں، تو کس طریقے سے لے جائیں کہ نہ بکری گھاس کھا سکے اور نہ بھیڑیا بکری کو؟ بہلول نے جواب دیا،
پہلے ہم بھیڑیے کو چھوڑ دیں اور بکری کو دریا کے پار لے جائیں، پھر واپس آ کر گھاس اٹھائیں اور لے جائیں، اور جب گھاس کو لے کر دریا کی دوسری طرف پہنچ جائیں تو گھاس کو وہیں چھوڑ کر بکری کو واپس لے آئیں۔ اب یہاں بکری کو چھوڑ دیں اور بھیڑیے کو دوسرے کنارے پہنچا دیں۔ بھیڑیے کو وہیں چھوڑ کر تنہا واپس آئیں اور بکری کو لے کر واپس دوسرے کنارے جا پہنچے۔ اس طرح ان کو ایک ایک کر کے لے جا سکتے ہیں، اور اس طریقے سے نہ بکری گھاس کھا سکتی ہے اور نہ بھیڑیا بکری کو۔ ہارون نے کہا، شاباش، تو نے درست جواب دیا۔ اس کے بعد بیلول نے اپنے 100 دوستوں کے نام بتائے، جو سب کے سب مولا متقیان کے ماننے والے تھے۔ منشی نے وہ سب نام لکھ لیے۔ جب ہارون کے پاس فہرست پہنچی اور نام اس کی نظر سے گزرے تو انہیں پہچان گیا اور اپنی شرط سے پھر گیا، لیکن بیلول کے کہنے سننے پر ان میں سے صرف 10 آدمیوں کو معافی دی اور انہیں رہا کر دی۔ کہتے ہیں بغداد کا ایک تاجر اپنے غلام کے ساتھ ایک کشتی میں بیٹھا بصرے کی طرف جا رہا تھا۔ اسی کشتی میں بیلول اور کچھ دوسرے لوگ بھی سوار تھے۔ غلام سمندر کی ہلچل سے ڈر کر رونے لگا۔ تمام مسافر اس غلام کے رونے پیٹنے سے تنگ آ گئے۔ ان میں سے بیلول نے غلام کے مالک سے کہا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں غلام کو ایک تدبیر سے خاموش کر دوں۔ تاجر نے اجازت دے دی۔ بیلول نے فوراً حکم دیا کہ غلام کو سمندر میں پھینک دو۔ بیلول کے کہنے پر غلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا، اور جب وہ مرنے کے قریب پہنچا تو اسے نکال لیا گیا۔ اس کے بعد غلام کشتی کے ایک کونے میں بالکل چپ جا بیٹھا۔ کشتی کے مسافروں نے بیلول سے پوچھا کہ اس حرکت میں کیا مصلحت تھی جو غلام چپ ہو گیا۔ بیلول نے کہا، یہ غلام کشتی کے آرام اور قدر و قیمت نہیں جانتا تھا۔ جب وہ سمندر میں ڈالا گیا تو اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ کشتی امن اور آرام کی جگہ ہے۔ کہتے ہیں خراسان کا ایک مشہور فقیہ بغداد آیا۔ ہارون رشید نے جو سنا کہ وہ فقیہ بغداد آیا ہے، اس نے اسے دربار میں بلایا۔ وہ شخص ہارون رشید کے پاس گیا۔ خلیفہ نے اس کا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا اور عزت کے ساتھ اسے اپنے پاس بٹھایا اور دونوں گفتگو کرنے لگے۔ اسی دوران بیلول آ گیا۔ ہارون رشید نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس شخص نے بیلول کے حلیے پر نظر ڈالی اور ہارون رشید سے کہا، خلیفہ کی عنایت اور محبت بھی عجیب ہے کہ آپ معمولی آدمیوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں اور اپنے نزدیک جگہ دیتے ہیں۔ بیلول نے جب یہ سمجھ لیا کہ اس شخص کی مراد خود اس سے ہے تو وہ پوری قوت کے ساتھ اس شخص کی طرف مڑا اور بولا، تو اپنے ناقص علم پر غرور نہ کر اور میری ظاہری حالت پر نہ جا۔ میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ تجھ سے مباحثہ کروں اور خلیفہ کے سامنے یہ ثابت کر دوں کہ تو ابھی کچھ نہیں جانتا۔ اس شخص نے جواب میں کہا، میں نے سنا ہے کہ تو پاگل ہے اور مجھے پاگل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیلول نے کہا، میں تو اپنے پاگل پن کا خود اقرار کرتا ہوں، لیکن تو اپنی ناسمجھی کا قائل نہیں ہے۔ ہارون رشید نے بیلول کو غصے سے دیکھا اور اسے خاموش رہنے کو کہا، لیکن بیلول چپ نہیں ہوا اور ہارون رشید سے کہنے لگا، اس شخص کو اپنے علم کی طرف سے اطمینان ہے تو مباحثہ کرے۔ ہارون نے اس فقیہ سے کہا، کیا مذائقہ ہے؟ بیلول سے کچھ مسائل پوچھیے۔ اس شخص نے کہا، میں ایک شرط پر تیار ہوں
اور وہ شرط یہ ہے کہ میں بہلول سے ایک معمہ پوچھتا ہوں، اگر اس نے درست جواب دیا تو میں اسے 1000 اشرفیاں دوں گا، اور اگر وہ جواب نہ دے سکے تو مجھے 1000 اشرفیاں دے۔ بہلول نے کہا، میرے پاس دنیاوی مال میں سے کچھ نہیں، اور میں سونا اور دینار بھی نہیں رکھتا، لیکن اس بات کے لیے آمادہ ہوں کہ جب میں تیرے معمے کا جواب دے دوں تو تجھ سے رقم لے لوں اور ناداروں میں تقسیم کر دوں، اور جو میں جواب نہ دے سکوں تو اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دوں اور غلام کی طرح تیری خدمت بجا لوں۔ اس شخص نے یہ بات مان لی اور پھر بہلول سے اس طرح معمہ پوچھا۔ وہ بولا، ایک گھر میں بیوی اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اسی گھر میں ایک شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے۔ اچانک باہر سے ایک شخص گھر میں داخل ہوتا ہے۔ محض اس شخص کے آ جانے سے وہ میاں اور بیوی جو اس گھر میں موجود تھے ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، اور وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اس دوسرے آدمی کا جو روزہ دار تھا روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے۔ کیا تو بتا سکتا ہے کہ یہ آنے والا شخص کون تھا؟ بہلول فوراً جواب دیتا ہے، جو مرد گھر میں داخل ہوا وہ اس عورت کا پہلا شوہر تھا، جو سفر پر گیا تھا، اور جب اس کے سفر کو زیادہ وقت ہو جاتا ہے اور یہ خبر ملتی ہے کہ اس کا شوہر مر چکا ہے تو وہ عورت حاکم شرع کی اجازت سے اس مرد سے جو اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا عقد کر لیتی ہے۔ یہ دونوں دو شخصوں کو رقم دیتے ہیں کہ ان میں سے ایک عورت کے مردہ شوہر کی قضا نمازیں پڑھے اور دوسرا قضا روزے رکھے۔ اسی اثناء میں سفر پر گیا ہوا شوہر جس کی موت کی خبر مشہور ہو گئی تھی سفر سے واپس آ جاتا ہے، چنانچہ وہ دوسرا شوہر عورت پر حرام ہو جاتا ہے۔ اس شخص کی نماز باطل ہو جاتی ہے جو مردہ شوہر کے لیے نماز پڑھ رہا تھا، اور اسی طرح اس دوسرے شخص کا روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے جو مرنے والے کے لیے روزہ رکھے ہوئے تھا۔ ہارون رشید اور دربار میں موجود لوگ معمے کے حل اور بہلول کے صحیح جواب سے بہت محفوظ ہوئے، اور سب نے بہلول کی تعریف کی۔ اس کے بعد بہلول نے کہا، اب میری باری ہے کہ میں معمہ پوچھوں۔ اس شخص نے کہا، پوچھ۔ بہلول نے کہا، اگر میرے پاس ایک مٹکا شیرہ سے اور دوسرا سرکے سے بھرا ہوا ہو اور میں چاہوں کہ سکنجبین تیار کروں، چنانچہ ایک پیالہ بھر کر شیرے سے نکالتا ہوں اور ایک پیالہ بھر کر سرکہ سے، اور دونوں کو سکنجبین بنانے کی خاطر ایک ظرف میں ملا دیتا ہوں۔ بعد میں دیکھتا ہوں تو اس میں ایک چوہا پڑا ہوا ہے، تو کیا تو یہ بتا سکتا ہے کہ وہ مرا ہوا چوہا سرکے کے مٹکے میں تھا یا شیرے کے مٹکے میں؟ اس شخص نے بہت سوچا لیکن جواب دینے میں ناکام رہا۔ ہارون رشید نے بہلول سے کہا، اب تو خود ہی اس کا جواب بھی دے۔ بہلول نے کہا، اگر یہ شخص اپنی ناسمجھی مان لے تو میں معمے کا جواب دیے دیتا ہوں۔ مجبور ہو کر اس شخص نے اپنی نادانی تسلیم کی۔ بہلول نے کہنا شروع کیا، ہمیں چاہیے کہ اس چوہے کو نکال کر پانی سے دھوئیں، اور جب وہ شیرے اور سرکے سے صاف ہو جائے تو اس کا پیٹ چاک کریں۔ اگر اس کے پیٹ میں سرکہ ہو تو جانیے کہ وہ سرکے کے مٹکے میں گرا تھا، اس لیے سرکہ بہا دیا جائے، اور اگر اس کے پیٹ سے شیرہ نکلے تو سمجھ لیجئے کہ شیرے کے مٹکے میں گرا ہوگا، اس لیے شیرہ بہا دینا چاہیے۔ مجلس کے تمام حاضرین بہلول کی معلومات اور عقل پر حیران رہ گئے،
اور انہوں نے بے اختیار اس کی تعریف کی، اور اس مرد فقیر نے سر جھکا کر شرط کے 1000 دینار بہلول کو ادا کیے۔ بہلول نے وہ رقم لے کر پوری کی پوری بغداد کے ناداروں میں بانٹ دی۔